بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو عید سے قبل عملی کتاب حصہ بھی صفحہ نمبر 60 حل شدہ آپ نے دیکھا اور صفحہ نمبر 61 حل کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ یقیناً آپ تمام بچوں نے صفحہ نمبر 60 کو مد نظر رکھتے ہوئے صفحہ نمبر 61 حل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو درسی کتاب کا ایک نیا سبق پڑھایا جائے گا۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ صفحہ نمبر 50۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال۔ اقوال بیٹا قواعد کی روح سے جمع واحد قول، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، باتیں۔ بلند خوانی مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لقب کہتے ہیں وہ نام جو لوگوں کی طرف سے کسی وصف کے سبب دیا گیا ہو یا منتخب کیا گیا ہو۔ تو شیخ سعدی کا جو لقب ہے حکیم مشرق، وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں، یعنی اخلاق کے معلم، اخلاق سکھانے والے استاد۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی، طویل معنی زیادہ عمر، اور اپنی زندگی کا بیشتر معنی زیادہ حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، یعنی گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری لکھی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ شاعر کی 2 کتابیں، شیخ سعدی کی 2 کتابیں جن کی وجہ سے شیخ سعدی کو بہت زیادہ، ان کتابوں کو بہت زیادہ شہرت ملی، ایک بوستان جو کہ شاعری میں اور دوسری نثری کتابوں میں گلستان۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی، ذہنی تازگی اور دانش و حکمت، قواعد کی روح سے مرکب دانش، عقل، حکمت، دانائی، دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے، یعنی ادب میں بلند اور اعلیٰ شمار کی جاتی ہیں۔ دنیا میں دانش و حکمت کی بنا پر فکر و تازگی اور دانش و حکمت کی وجہ سے ادب عالیہ میں یعنی شمار کی جاتی ہیں گلستان۔ دنیا میں پائے جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکی ہیں۔ تراجم قواعد کی روح سے جمع واحد ترجمہ۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ہیں۔ حکمت عقل، دانش، حکمت دانائی اور دانش عقل، یعنی عقل و دانائی سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ہیں۔ نمبر 1، دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ دنیا کو جو مال ہے یہ زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا کی نعمتوں سے تجھے فائدہ ہو تو پھر لوگوں پر احسان کیا کر، جیسا اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ نمبر 3، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، یعنی بیکار ہے۔ ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ یعنی 2 ایسے آدمیوں کی محنت کارآمد نہیں ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر اسے کھایا نہیں، ایک وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ شیخ سعدی کا چوتھا قول، بے عمل عالم ایسا ہے، بے عمل کہتے ہیں بغیر عمل کے، عالم جاننے والا، قواعد کے روح سے اسم فاعل۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، موم بتی ہو تو لوگ تو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اندھا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بے عمل عالم ایسا ہے۔ نمبر 5، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے، یعنی اگر بے موقع، بغیر کسی موقع کے دشمن کے ساتھ نرمی کریں گے تو وہ شیر بنتا جائے گا، یعنی شیر بنے گا۔ نمبر 6، وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ دشمن جو دوست کے روپ میں ہو
اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا تھا بنسبت اس دشمن کے جو دوست نہیں۔ نمبر 7، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو، یعنی ہر وقت چستی کا مظاہرہ۔ نمبر 8، اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ نمبر 9، بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کی کوئی بری خصلت والا انسان اپنی اس بری عادت یعنی خصلت کی وجہ سے ہمیشہ مسائل میں جکڑا رہے گا۔ نمبر 10، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گجا، یعنی بات جب بھی کرنی ہو تو اس وقت کرنی ہے جب تجھے یقین ہو کہ میری بات کا سننے والوں کو سامعین کو فائدہ ہوگا، اور بے فائدہ بات کر کے اپنی عزت میں کمی نہ لا۔ نمبر 11، 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ دسترخوان کہتے ہیں بیٹا جس پر کھانا چنتے ہیں، مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ مردار مرا ہوا، کیا مطلب؟ انسان اور حیوان میں فرق بتایا گیا کہ 10 آدمی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن 2 کتے جانور ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ نمبر 12، سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے، بدنصیب بری قسمت والا جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا ساتھ، کوئی اس کا دوست نہ ہوگا، لہذا بچنا چاہیے، لوگوں کو نہیں ستانا چاہیے۔ نمبر 13، جب بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی، یعنی جو بری صحبت میں، صحبت کا معنی میل جول، جیسی صحبت اپنائے گا ویسا اس کا اثر اس پر نظر آئے گا، تو اچھی صحبت کا اچھا اثر، بری صحبت کا برا اثر۔ نمبر 14، حسد کرنے والا، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، یعنی حاسد تو پہلے سے ہی آگ میں جل رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 15، کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے۔ ہستی کہتے ہیں زندگی کو، شخصیت، زندگی۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی، مگر حق شناس، حق پہچاننے والا نہ شکرے انسان سے بہتر ہے۔ نہ شکرے سے مراد شکر نہ کرنے والا، جیسے قرآن مجید میں بھی ایک آیت مبارکہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، بے شک انسان البتہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ بیٹا یہ تھی آج کا سبق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی بلند خوانی تفہیم مشکل الفاظ کے معنی۔ اب آپ احتیاطاً الفاظ معانی تو آپ کو فیروز اللغات سے تلاش کر کے لکھنے چاہیے، لیکن آپ کا بعض بچے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی سہولت کے لیے صفحہ نمبر 139 پر بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ، یہ سامنے معانی لکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے دوسری طرف یہ الفاظ، یہ معانی، پھر بیٹا یہ الفاظ، یہ معنی۔ تو اپنے معلم استاد یہ آپ نے نوٹ بک پر نہیں لکھنا، اس کا معنی آپ کے ذہن میں ہو۔ تو عملی کتاب میں حصہ الف میں شیخ سعدی کے اقوال کا جو عملی کتاب میں حصہ الف میں جہاں پر یہ سبق موجود ہے، وہاں پر الفاظ معنی منتخب شدہ دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں منتخب شدہ، ان ہی الفاظ کے معنی آپ نے نوٹ بک پر لکھنی ہے، لہٰذا یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ کی عملی کتاب پر موجود ہیں۔ آپ تمام بچوں نے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود نوٹ بک پر ان مشکل الفاظ کے معنی لکھ لینے ہیں۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں، آج کی ڈائری ہے 10 اگست بروز پیر، سبق شیخ سعدی کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔